السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ میں آپ کو دو مناظر دکھا رہی ہوں۔ ایک تو یہ ہے سامنے، ویسے دیکھیں کیا ٹائم پہ جو ہے وہ پلین آ گیا۔ میں آپ کو یہ بادل دکھا رہی تھی کہ جو کہ بہت گہرا سا، بڑا خوبصورت سا ہے اور اس کے کنارے روپہلے ہو گئے ہیں سورج کے ڈوبنے سے۔ وہ منظر میری کچن کی کھڑکی سے تھا اور یہ منظر میرے لیونگ روم کی کھڑکی سے ہے، جہاں پہ کہ چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ایک طرف سورج ڈوب رہا ہے، ایک طرف چاند طلوع ہو رہا ہے، بادل دونوں طرف ہے اور کتنا خوبصورت منظر بن رہا ہے۔ اللہ کی ثنائی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو روز ہوتے ہیں مناظر دنیا میں کہیں نہ کہیں، ان میں نیا کیا ہے؟ ان میں نیا یہی ہے کہ ان کو جب آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سوچیں تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا کچھ تخلیق کیا ہے۔ اس زمین پہ تو کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا منظر ہیں، لیکن آسمان پہ کیا کیا منظر ہے۔ جب آپ کی نظر آسمان پہ رات کو اٹھے، تارے ہوں، اگر آسمان صاف ہو یا چاند ہو خالی، اب یہ دیکھیے کہ ادھر رات ہو رہی ہے، اندھیرا بڑھے گا، ادھر اللہ نے اسی سورج کے ذریعے اس چاند کو روشن کر دیا ہے۔ ایک طرف سورج ڈھل رہا ہے اور دیکھیے اس کے عکس کیسے بن رہے ہیں، اس کی کرنوں سے وہ آسمان پہ 3-4 رنگ بکھرے ہوئے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ میں ان مناظر کو روز اپنی کھڑکی سے دیکھتی ہوں، روز ہی تقریباً بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی ہلکے بادل ہیں، کبھی بالکل کلیئر ہے آسمان، لیکن یقین کریں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ میں اس منظر میں کھو جاتی ہوں اور میں اس کو تصویر یا ویڈیو میں ضرور رکھتی ہوں۔ بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن پتہ نہیں میرے لیے ہمیشہ یہ نیا ہوتا ہے۔ چاند، ستارے، پھول، جگنو، تتلی، زمین، پہاڑ، دریا، جھیلیں، سمندر، انسان، یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس کو بنانے والے کے بارے میں سوچیں کہ وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ کیا ہی بات ہو اگر جب یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے اور جب ہم اللہ کے حضور جائیں تو اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائیں۔ کیا ہم اس نظارے کی تاب لا سکیں گے؟ یقیناً اس وقت اللہ ہمیں ایسا برداشت، ایسا تحمل دے دے گا، ورنہ موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی اور اللہ کے نور کی تجلی سے ہی آپ بے ہوش ہو گئے، اس کا بھی ایک عکس۔ کیا ہی اچھا ہو انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا کریں۔ اتنی خوبصورت دنیا کو بنانے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا حسین ہوگا۔ اللہ کے بارے میں، اس کے تصور کے بارے میں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں پیغمبروں سے ہی پتہ چلی ہوگی۔ یقیناً ان سے بہت سی چیزیں واضح ہوئی ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے الستو بربکم کی، کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے تمام ارواح کو اکٹھا کر کے، اور جب کہ اللہ نے ان سے پوچھا تھا، اور اللہ، اب سوچیں کہ اللہ سامنے تھا ہماری ارواح کے، ہم سب کی ارواح جو دنیا میں آ چکے ہیں، جو آ رہے ہیں، جو آئیں گے، ان سب کی ارواح موجود تھیں، اور سب نے کہا تھا بلا شہدنا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شاہد ہیں۔ اور یہ عہد ہے جو ہم نے اس وقت کیا تھا، جو ہمارے لاشعور میں ہے، جو ہمارے سب کانشس میں ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی ہے۔ بڑے بڑے ایتھیسٹ ہیں، بڑے بڑے ایسے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے کہ او مائی گاڈ، یا میرے خدا۔ اور وہ آسمان کی طرف دیکھنا انسان کا ہر مشکل میں، ہر الجھن میں، تو اس کو پتہ ہے وہاں کوئی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اس کی تلاش اور اس کی جستجو کیجیے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کا تصور کیجیے، اس سے محبت کیجیے۔ باقی تمام محبتیں فانی ہیں۔ اللہ حافظ۔